بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. محترم حاضرین، ہمارے سامنے تدبرانہ نظر ڈالنے کے لیے جو صورت آج ہے وہ سورۃ الانعام ہے. یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں یا مکی دور میں نازل ہونے والی مکمل سب سے طویل صورت ہے جو 165 آیتوں پر مشتمل ہے. اس صورت کے دو نام ہیں، ایک تو سورۃ الانعام، ایک سورہ الحجہ. الانعام چوپایوں کو کہتے ہیں، چار پیر والے جانور. بہیمۃ الانعام قرآن کی اصطلاح میں ان 8 جانوروں کو، یعنی نر مادہ ملا کر 8 اور جوڑا اگر مانے تو 4 قسمیں، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی اور گائے بیل، ان کو اس میں ذکر کیا گیا. اور سورۃ الحج میں لیذکروا اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام جب کہا جاتا ہے تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قربانی انہی انعام کی جائے گی، یعنی ان 4 جانوروں کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہیمۃ الانعام کہا ہے. اس سورت کا نام سورۃ الانعام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ عرب کے یہاں یہ جانور چوپائے ہی ان کے کھانے پینے کا مصدر اور بنیادی ذریعہ تھے. ان کے رزق کے جتنے بھی طریقے اور راستے تھے، مواصلات اور آمد و رفت کے، بار برداری کے جو ذریعے تھے کہ سامان پہنچانا لانا، کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لانا، تجارت کرنا، ان کی ساری ثروت یہ ساری کے ساری منحصر تھی، ڈیپینڈنٹ تھی گویا انعام پر، چوپایوں پر. اور یہ ایک طریقے سے ان کی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی تھی. آج کی زبان میں کہیں تو ان کی لائف لائن تھی ایک طریقے سے. ہاں، اور وہ لوگ اس کے باوجود، چونکہ جانور ان کی زندگی کا کی ایک بنیاد اور ستون تھے، لیکن اس کے باوجود ان جانوروں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جانوروں کا معاملہ ہماری اپنی ملکیت سے متعلق ہے، اس کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، اس سے خالق و مخلوق کا اور بندے اور الہ کے درمیان تعلق کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. اسی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے معبودان باطلہ کے نام پر چھوڑ رکھا تھا. صائبہ، بحیرہ، حام، یہ مختلف نام اور اصطلاحیں رکھی تھی. ان کے تعلق سے خود ساختہ مسائل بنا رکھے تھے کہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اس پر نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ ہے تو مرد اور عورت دونوں مشترک ہوں گے. اس طرح کے بہت سارے احکامات، گویا انہوں نے اس کو ایک طرف بندگی کے دائرے سے نکال رکھا تھا، دوسرے اس کو اپنے معبودان باطلہ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے میں شامل کر رکھا تھا. چنانچہ اسی لیے اس سورت کا نام رمز اور علامت کے طور پر سورۃ الانعام رکھا گیا، تاکہ یہ عمومی طور سے ان لوگوں کے لیے وضاحت اور توجیہ ہو جن کا عمل اور اعتقاد آپس میں ٹکراتا ہے، عمل میں اور اعتقاد میں تضاد اور فرق ہے. دوسرا نام الحجہ. حجت کے معنی ہوتا ہے دلیل. کسی کو خاموش کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے تو جو بات پیش کی جاتی ہے بطور دلیل کو اسے حجت کہتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر بہت سارے دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو مشرکین اور منکرین کے خلاف حجت کا کام دیتی ہیں. اس لیے اس کو سورۃ الحجہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت میں بھی انہوں نے ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہی روایت پیش کی ہے جو اس سے پہلے کی 2 صورتوں میں، کہ جو شخص سبع طوال کو اختیار کرے گا وہ حبر ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ میں ذکر کیا ہے. یہاں میں ایک بات کا تذکرہ کروں کہ قرآن کی فضیلت میں اگر آپ جیسے دیکھیں گے کہ یہاں یہ انہوں نے ایک ہی روایت پیش کی، اس کی فضیلت میں آپ کو دوسری روایتیں بعض کتابوں میں ملے گی، لیکن قرآن کی فضیلت میں، صورتوں کی فضیلت میں سب سے زیادہ جھوٹی من گھڑت حدیثیں بنا کر لوگوں میں عام کی گئی ہے. اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر آپ اور ہم اگر آج کے ماحول میں بیان کریں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بناوٹی ہے، خود ساختہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوگا، اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ چیزیں بہت مشہور ہے. بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے ان روایتوں کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں.
جو صحیح نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن کی ایک شخص گزرا ہے نوح ابن ابی مریم، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، قرآن کی طرف ان کی توجہ کم ہے، لہذا لوگوں کو قرآن کی طرف پھیرنے کی خاطر میں نے قرآن کی ہر صورت کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ حدیثیں بنا کر لوگوں میں بیان کر دی، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ سورۃ الانعام کے سلسلے میں بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو 70,000 فرشتوں کی بھیڑ ساتھ میں آئی، 70,000 فرشتے بھی آئے اور آپ کو سونپا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت میں ایک روایت پیش کی اور یہ اصولی طور سے بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے فضیلت میں آنے والی بیشتر روایتیں جھوٹی، من گھڑت اور بناوٹی ہیں۔ اس سورت کا پورا مضمون ابتدا بھی توحید ہے اور آخر بھی توحید ہے۔ شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کہا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، تاریکیوں اور روشنی کو، تو یہ اندھیرا اور اجالا بھی اس سے مادی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تاریکیاں جو کفر ہیں، الحاد اور بے دینی ہیں، گمراہیاں ہیں، وہ تاریکیاں بھی ہیں، اور نور سے مراد ایمان اور ہدایت ہے، ایمان اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو اس نے پیدا کیوں کیا؟ عقیدے کی کتابوں میں اس پر بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں کا اس میں مقصود ہے، حکمتیں اس میں مقصود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کو بہت پسند کرتا ہے، ہاں، لیکن اگر گناہ ہوتا ہی نہیں اور بندے کو گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا تو گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کیسے کرتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسندیدہ چیز حاصل ہو، اس لیے یہ ناپسندیدہ چیز کو پیدا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے مقصود اور پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے ناپسندیدہ چیز سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے صحت بہت پسندیدہ ہے، مطلب وہ ایک اس کی ضرورت ہے کہ اس کا وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ اب اس کو جسم میں کوئی پھوڑا یا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اس کا آپریشن ضروری ہے، سرجری ضروری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بغیر سرجری کے انسان بچ نہیں پائے گا، وہ آدمی سرجری سے ڈرتا ہے، جسم کو کاٹا پیٹا جائے یہ اس کو ناپسند ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن اب اس کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ تکلیف نہیں جھیلی گئی تو ہماری صحت قائم نہیں رہے گی بلکہ زندگی ہی نہیں رہے گی، تو اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ اس سرجری کی تکلیف کو قبول کرتا ہے۔ جو اس کو ناپسند ہے اس کو چاہتا ہے پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایسے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، شر کے منبع کو، برائیوں کو بھی پیدا کیا، جس سے اس کا مقصود بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک دو کا میں نے تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تمام تعریف اس کے لیے ہے۔ جو بھی انسان اپنے عقل و شعور کا استعمال کرے گا، دنیا اور دنیا کی چیزوں پر موٹے طور پر اگر آسمانوں اور زمین پر بھی غور کرے گا تو اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ واقعی جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا ہے تمام تعریف کا مستحق ہے، وہ قدیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ، کائنات کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ تو اس نے تمام تعریف اس کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، پیدا کیا، ظلمتوں، تاریکیوں اور نور کو بنایا، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اس کے بعد اللہ نے بنایا، اللہ کے لیے ساری تعریف ہیں، پھر بھی کافر لوگ اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کس کو یہاں ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم واضح ہے سیاق سے، کہ دوسرے معبودوں کو اللہ کا حق دیتے ہیں، اللہ کی برابری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح اس کی خوبیوں اور ساری تعریفوں کا مستحق ہونے کی طرح کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ پہلی آیت میں سورۃ الانعام میں کہا گیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اس عجیب و غریب یعنی معاملے کے اندر تضاد کو بیان کرتے ہوئے اس کا رد کیا۔ اللہ نے کہا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں پروردگار بناؤں، کسی اور کو رب
چاہوں، بنانا چاہوں، جبکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، پالنے پوسنے والا ہے، پیدا کرنے والا وہ، نظام چلانے والا وہ، زندگی کی ساری ضروریات فراہم کرنے والا وہ، اب اسے چھوڑ کر کسی اور کو میں رب بناؤں؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی غلط بات ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی کیسے میں غیر اللہ کی پرستش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا، آسمانوں کا، زمین کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس میں تاکید ہے، یہ شروع میں یہ مضمون، آخر میں اس صورت میں یہ مضمون تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ پوری صورت کا محوری اور مرکزی عنوان اگر دیکھیں گے تو اللہ کی توحید ہے، اور اس بات کی تعلیم اور ثبوت فراہم کیا گیا ہے کہ عقیدے میں، عبادت میں، عمل میں اللہ کے علاوہ اللہ کے معاملات میں جو بندگی کے امور اختیار کیے جاتے ہیں کوئی اور مستحق نہیں ہے. یعنی شرک سے بچا جائے، توحید کو اختیار کیا جائے. اس سورہ مبارکہ کے موضوعات، اس میں کون کون سے مضمون اور موضوعات آئے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں 3 لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، دنیا کے 3 کیٹیگری کے لوگوں کو. پہلی قسم کے لوگ ملحدین اور مادیین. ملحدین، بے دین لوگ، اللہ کا، اس کائنات کو بنانے والے، چلانے والے کا انکار جو لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسے بہت کم ہیں. تو مادیین جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، عباد الاصنام، بت پرستوں کو، جو بتوں کی اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں. تیسرے، ان اللہ پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو اعتقادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے سلوک و عمل میں، اپنی زندگی کے معاملات میں وہ اس کا پورا لحاظ نہیں کرتے. جیسے ہم اور آپ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن ایمان کے کیا تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں. تو اللہ نے ایسے مومنوں کو بھی اس میں خطاب کیا ہے جو اپنے عقیدے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اور یہ سب کچھ اس بات کی تاکید کے لیے ہے کہ ایک بندہ توحید کو مکمل کرے، اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور اپنی زندگی میں تطبیق و تنفیذ کے اعتبار سے بھی، یعنی اس کو نافذ کرنا. صرف عقیدہ بنا لینا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. اس ایک ماننے، لا الہ الا اللہ کے کہنے یا اس کو دل میں ماننے کے ساتھ عملی طور سے زندگی کے تمام شعبوں اور معاملوں میں اس کے اثرات اور تقاضوں کی تکمیل سے آدمی پورا ایمان میں داخل ہوتا ہے اور اس کی توحید مکمل ہوتی ہے. آخر میں یہ کہتے ہیں موضوع اس تمہیدی معاملے میں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ دعوت کے بنیادی اصولوں کی طرف گردش کرتی ہے. اور آپ مکی صورتوں میں دیکھیے، عام طور سے مکی صورتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، جس میں کفار مکہ سے چیلنج کیا گیا، جو اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے کہ ہم بہت اونچی زبان کے بولنے والے ہیں اور ہمارے علاوہ جو ہیں سب عجمی ہیں، گونگے ہیں. ان کو بڑی وہ تھی، تو ان کو ایسے ہی معجزات، مختصر سی صورت اور انتہائی جامع کلمات کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا، اور وہ اسے سن کر وہ اپنی زباندانی کی بنیاد پر یہ قبول بھی کرتے تھے کہ کوئی انسان اتنا جامع، اتنا زبردست کلام پیش نہیں کر سکتا. تو بہرحال عام طور سے مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی موضوع ہے عقیدے کا، توحید، آخرت، رسالت، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ. تو یہاں بھی اس صورت میں بھی دعوت کے انہی اصولوں اور بنیادی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ کی الوہیت، وحی و رسالت، بعث و جزا. یعنی اگر ہم شارٹ میں کہیں توحید، رسالت اور جو ہے آخرت. رسالت میں اللہ کے رسول پر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا. تمام باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی یہی مضامین زیادہ زوردار انداز میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن دیگر صورتوں کے مقابلے میں اس صورتوں میں ایک جداگانہ انداز یہ ہے کہ اس میں ان اصولوں کے لیے 2 منفرد اور علیحدہ انداز اختیار کیا گیا ہے. ایک پہلا انداز ہے اسلوب تقریر کا اسلوب، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے اور بیان کرنے کا اسلوب. نمبر 2، اسلوب تلقین اور لوگوں کو ہدایت دینے، سمجھانے کا اسلوب، کہ غور کرو اور ایسا دیکھو، یہ اس پر عمل کرو، گویا حکمیہ انداز میں، تلقین اور ہدایت کے انداز میں. اسلوب التقریر کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے چند آیتوں کا ذکر کیا اور باقی آیتوں کے صرف نمبر پیش کر دیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں دیتے ہوئے اس صورت میں غور و فکر اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان میں غور و فکر کی تعلیم دی ہے ان آیتوں میں، اس صورت کے اندر.
اگر آپ دنیا کے کسی فن اور علم کو جاننے والے ہیں، کسی بھی فن سے متعلق ہیں، فلکیات کے امور کو جانتے ہیں، سمندر اور سمندری علوم کے ماہر ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا کوئی اور فن سے متعلق ہیں، یا پھر عام زندگی جیتے ہیں ایک عوامی سطح پر، لیکن ہر انسان اپنے گرد و پیش اور دنیا کے امور اپنی ذات کے متعلق کچھ نہ کچھ چیزیں جانتا ہے، غور کرتا ہے، اس کا عقل و شعور اسے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی فن کا اور کسی بھی معیار کا سطح کا آدمی ہو، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اور اپنی پرستش کی جو دلیلیں دی ہیں، ان پر اگر نظر ڈالے گا، غور کرے گا، تو ہر سطح کے انسان کو اس میں دلیلیں ملے گی جو اس کو مطمئن کرنے والی ہوگی۔ ہر انسان کو قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے، جنگل میں رہتا ہے، اس کو کوئی کسی مدرسے اسکول میں نہیں گیا، کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ مشاہدہ فطرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا شعور حاصل ہے۔ جانوروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا شعور اللہ نے دیا ہے، ان کے فائدے کی کیا چیز ہے، کھانے کی کیا چیز ہے، اگر کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو بچاؤ کیسے کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی بہت ساری چیزوں کو، تو ایسے ہی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ شعور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید دنیا کے تمام سطح کے جو پاگل نہیں ہے، اگر اس کے اندر شعور اور عقل ہے، ہر سطح کے انسان کو خطاب کرتا ہے۔ لیب میں کام کرنے والا ایک سائنٹسٹ ہو جو ریسرچ ورک کرتا ہے، کوئی ادیب اور پروفیسر ہو، یا ایک عام آدمی جو کسی کارخانے میں ملازمت کر رہا ہو، لیبر کام کر رہا ہو، سب کے لیے اطمینان بخش چیزیں ملے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مخلوقات میں اور کائنات میں غور و فکر کرنے اور اللہ کی قدرت مطلقہ اور کائنات میں اسی کا تصرف چل رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں آپ سورہ انعام میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب کے ضمن میں جو تقریر کا اسلوب ہے بیان کا، اس میں ہوا استعمال کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی فعل کذا، وہی ذات ہے جس نے یہ کیا۔ تو ہوا کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے کو، جو قرأت کرنے والا ہے یا سننے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس ہو۔ گویا کہ یہ آیتیں اس کے سامنے جیتا جاگتا ایسا نمونہ پیش کرتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں قدرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً کائنات میں بکھری ہوئی دلیلیں انسان کے سامنے ہیں۔ قرآن اس کو دعوت دیتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو، اس پر غور کرو، اس کی باریکیوں میں جاؤ، تو تم کو اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا علم ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا کہ ایسا کوئی اور ہے نہیں، لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ لفظ ہوا قرآن میں سورہ انعام میں 28 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، وہی ہے جس نے یہ کیا۔ اس میں تین چار آیتوں کو انہوں نے بطور مثال پیش کیا۔ تیزی سے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت نمبر 2، اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، اللہ ہی وہ ذات ہے، ہوا، دیکھیے ہوا کا لفظ انہوں نے مثال دی، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ڈھانچے سے، قرآن میں کئی لفظ استعمال کیا، لیسدار مٹی، کھنکھناتی مٹی اور ملی جلی مٹی، تو یہ اس کے الگ الگ مراحل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تین سے پیدا کیا، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام جو ان کا جوڑا تھا، پھر اس کے ذریعے سے نسل انسانی چلی، تو ہمارا اصل قوام اور بنیاد مٹی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم اور آپ، ہم بھی مٹی کے عنصر سے ہی پلتے بڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے پانی مٹی میں وہ جذب ہوتی ہے، یہ مٹی انسان کی اور جانوروں کی غذا تیار کرتی ہے۔ ابھی اگر آپ سائنسی اعتبار سے جدید ریسرچ پر غور کریں اور قرآن کی کچھ آیتیں جو اللہ نے مٹی سے متعلق اور نباتات سے متعلق بیان کی ہیں، اس کو ریسرچ کریں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ میں نے پیغام قرآن کے دروس میں اللہ کی قرآن کی نشانیوں اور دلیلوں کے طور پر اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی سے ایسے مضامین جو یورپ اور امریکہ کے بعض غیر مسلم ریسرچ ورک کرنے والوں کے بھی اعترافات کی شکل میں نقل کیے گئے ہیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی، تو اس میں حیرت ہوگی آپ کو کہ مٹی میں جو زمین کی مٹی ہے، اس میں وہ تمام اجزاء تقریباً موجود ہیں جو انسان کے جسم کو پلنے بڑھنے اور نشو و نما پانے کے لیے ضروری ہے۔ معدنیات ہے اس میں، نمکیات ہے اس میں، کیلشیم، میگنیشیم اور نہ جانے کیا کیا۔
پھر مزید جب بیج اس میں پڑتا ہے اور یہ مٹی کے اجزاء اس کو پروان چڑھاتے ہیں تو کوپل کس طریقے سے پھٹ کر زمین کو پھاڑ کر باہر آتی ہے، پھر مٹی کے اجزاء اس میں اپنی ان غذائی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں، پروٹینز ہیں، معدنیات ہیں اور دوسری بہت ساری چیزیں، پھر سورج کی شعاع، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں مل کر ایسی غذا تیار کرتے ہیں کہ اس کو جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ اس میں سے جو بیج یا دانے، اناج، غلے نکلتے ہیں وہ انسانوں کی غذا ہے، اور جو چارے اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جانوروں کی غذا ہے۔ پھل جو ہے انسان کھاتا ہے، پھل کے چھلکے جانور کھاتا ہے۔ دونوں کی غذائیت کا اس میں قدرت نے انتظام کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ غور کیجئے کہ کیا یہ اتفاقیہ چیزیں ہیں، یوں ہی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی غذا جب انسان کھاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اب ان چیزوں کو کھایا، انہی کے ذریعے سے خون بنتا ہے، خون اور اس کے ساتھ ساتھ نطفہ بنتا ہے۔ اب مرد اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو وہی نطفہ جو ہے رحم مادر میں استقرار کرتا ہے۔ اس کے اندر کی ایک کیڑی، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا احتلام ہوتا ہے تو 60 سے 90 ملین یا اس سے کچھ زیادہ، سائنس والے زیادہ صحیح بتائیں گے، میرے فگر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیب والوں کو یا ڈاکٹروں کو اس کا علم ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اتنی کیڑیاں ہوتی ہیں، کسی نے مجھ کو بتایا کہ اگر دنیا کی تمام عورتوں کو چاہیں تو اس کے ذریعے سے پریگننٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کیڑی اس میں رحم مادر میں جاتی ہے، باقی سب ڈسٹرائے ہوتی ہے یا مر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ یہ کیڑی جو پیدا ہو رہی ہے، یہ نطفہ جو بن رہا ہے، مادہ منویہ جس کو کہتے ہیں، کہاں سے بن رہا ہے؟ اس کا قیام بھی دراصل اگر آپ دیکھیں تو جو پروسیجر ہے قدرت کا، وہ مٹی سے ہی نشو و نما پا کے بڑھ رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، اس میں یہ معنی بھی شامل ہے۔ ثم قضا اجلا، مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کر دی۔ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مدت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جان پڑتی ہے، اس سے لے کر اس کی موت تک اللہ نے ایک مقررہ وقت رکھ دیا۔ انسان کی زندگی کا یہ پیریڈ ہے، ایک مقررہ وقت طے کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ماں کے پیٹ کا ہے اور پھر آگے جو کہا گیا وہ زندگی کا ہے، لیکن عمومی معنی یہی کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی بات ہے۔ ثم قضا اجلا، ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا، اب اس کے بعد زندگی کی ایک متعینہ مدت طے کر دی، پھر اس کے بعد وہ اجل مسمى عنده، اور پھر ایک اور مقررہ وقت ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ کون سی مقررہ وقت ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد سے جو قیامت قائم ہوگی، دنیا کا خاتمہ ہوگا، یہ مدت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دنیا کب تک چلے گی۔ تو ایک مدت ہماری زندگی کی ہے، ایک مدت کائنات کی زندگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر رکھا ہے۔ اس کی آخری اور انتہا کڑی کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی رسول اور کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دیکھ رہے ہو، پھر تمہیں شک ہے۔ کفار مکہ سے کہا کہ ملحدین سے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں گوشت پوشت مٹی کے اجزاء میں تبدیل ہو جائیں گی، تو پھر کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مٹی سے ہی تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، جب تم تھے نہیں، جب وجود نہیں تھا، تم کو پیدا کیا، مقرر کی، یہ نظام بنایا، تو اللہ نے پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشا۔ یہ تم دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، اور دوسری مرتبہ جلائے جانے کے سلسلے میں شک شبے میں مبتلا ہو۔ تو پہلی مرتبہ کام کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ انسانی اعتبار سے بھی اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہیں، لیکن انسانی عقل کے اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ بتائیے، دوسری مرتبہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا، تم خود موجود ہو، ارد گرد میں سب کچھ دیکھ رہے ہو، تو دوسری مرتبہ میں شک کرنے کی کہاں سے گنجائش آ گئی؟ اور بھی اس طرح کی دلیلیں ہیں۔ دوسری آیت نمبر 3 میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ ہی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، قابل عبادت یا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آسمان میں جو فرشتے اور موجودات ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اور سارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہی ہے جو تمہارے چھپی ہوئی حالات، چھپے ہوئے باطن کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ سر جو چھپی ہوئی ہے، راز ہے، بھید ہے، تمہارے دل کے اندر ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ہے، تو تمہارے بھید کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو، کماتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخوبی جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام چلانے کا جو ایک پہلو ہے، اس پر بھی غور کرے انسان تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہو، ہر چیز کو جانتی ہو۔ دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تھوڑا سا ان پر غور کیجئے۔ پنڈت رام چرن جی کا
آج کل بڑا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو راون اس کی بیوی کو لے گیا، ان کو خبر نہیں ہوئی، خبر ہوئی تو مدد لینی پڑی، مدد لینے کے بعد بھی کیا کیا واقعات پیش آئے وہ خود ٹی وی چینل پہ رامائن کے حوالے سے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک کالپانک اور تصوراتی کہانی تھی جس کو بعد میں عقیدت اور عقیدے کی شکل دے دی گئی، اور کہتے ہیں کہ سنسکرت میں والمیکی نے جب لکھی تو کچھ اور تھی، اور جب اس کا ہندی ترجمہ کیا تو اس کو کافی کچھ بدل دیا گیا، رام کو ایک شریف اور اچھے انسان کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، اس میں دیوی دیوتا کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے اور بھی غور کیجئے پیغمبروں پر، دوسری شخصیات پر، تو ان حقائق کی روشنی میں ان کو رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر پر آیت پیش کی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے کی ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کا اختیار زیر اختیار ہے، کیا وہ سب کچھ جو رات اور دن میں رہتی ہیں، ما سکانہ جو رہتی ہے رات میں اور دن میں، سکونت اختیار کرنا، پھر یہاں سے جانا ہے، یہ مستقل رہائش نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، تو رات اور دن میں جتنی بھی چیزیں رہتی ہے پوری کائنات کی چیزیں سب اللہ کی ہی ہیں، اللہ کا اختیار چلتا ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے، سننے والا اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ آپ اپنے بستر میں اپنے دل میں اللہ کو پکاریں تو کوئی کائنات میں ایسی اور ہستی ہے جو آپ کی آواز کو سنے اور آپ کی ضروریات کا علم رکھے؟ جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جب وہ علم ہی نہیں رکھتے تو آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اس طریقے سے پوری کائنات کا نظام کیا کوئی ایسی ہستی چلا سکتی ہے جو لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ آپ یہاں موجود ہیں، یہاں سے باہر کا نہیں معلوم، کوئی اور بہت بڑی ہستی ہو تو دنیا کی ساری چیزوں کا جب انہیں علم ہی نہیں ہے تو مدد کیا کریں گے، نظام کیا چلائیں گے؟ اللہ کی شان ہے، وہ سمیع اور علیم ہے، اور پوری کائنات اس لیے اسی کے زیر اختیار ہے، وہی چلا رہا ہے اور وہی چلا سکتا ہے۔ چوتھی آیت پیش کی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آپ کہیے لوگوں سے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی کارساز بناؤں، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو میں اپنا کارساز، اپنا ولی، اپنا سرپرست بناؤں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، کھانا وہ دیتا ہے، کھانے پینے کا سامان وہ فراہم کرتا ہے، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا اور اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ان احتیاجات سے پاک اور بلند ہے۔ کتنی بڑی، بہت شارٹ اور سمپل سی بات ہے۔ اب سوچئے یہ جو دلیل ہے، یہ ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، اناج ہو، پھل ہو، اور جو بھی چیزیں ہیں، ابھی مٹی کی بات کی، جانور کھاتا ہے، اب جانور کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مٹی کے عنصر سے اس کے جسم میں بن رہا ہے، دودھ، خون اور اس کے فضلات، تو جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہونے والی پودوں کو کھا رہا ہے، تو بہرحال آسمان وہ کھلاتا ہے اور وہ اسے نہیں کھلایا جاتا، اسے کوئی کھانا نہیں دیتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یہاں دیکھیے وہ بار بار آ رہا ہے، آپ کہیے کہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، اللہ کی بات ماننے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ بنو، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ تم مشرک ہرگز نہیں بننا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کی یہ شان ہے، تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی کارساز کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور آخری جو آیت انہوں نے بطور آیت پیش کی اس مضمون کے تحت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، بیمار کر دے، اپاہج ہو جاؤ، نابینا ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، مقروض ہو جاؤ، کوئی اور تکلیف آ جائے، یا ابھی کورونا کی وبا چلی تھی وہ آ جائے، یا کوئی اور تکلیف، بیماری، دکھ آ جائے، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، مصیبت میں گرفتار کر دے، تو فلا کاشف لہ الا ہو، اسے ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی فریاد رس نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی ہماری مصیبتوں کو آسان، تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا، مسائل کو حل نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ ایک آیت سمجھ لیں، توحید کو سمجھنے میں کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، جتنے لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسے وہ کسی مزار پر، کسی پیر فقیر کے در پر جاتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمارا نماز میں کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، نماز کے بعد کے اذکار میں ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی ہٹانے والا، دور کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منع، اور جو تو روک دے وے، منع کر دے وے، وہ کوئی دے نہیں سکتا۔
کتنی صاف بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور جب کسی اور کے در پہ جا کے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی جو کہیں اور کسی در پہ امید لگا کے جاتا ہے اللہ کے کاموں میں, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد اسلوب التلقین, تلقین کے اسلوب, یعنی قرآن نے توحید کو جو ثابت کیا, تلقین کا اسلوب, اور اس میں کچھ آیتیں پیش کی ہیں اور مضامین کے ضمن میں کچھ باتیں اور بھی ہیں. میں اگر پوری بات کروں تو شاید دیر ہو جائے گی, ہم اس کو کل کے درس پر ٹالتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ مضمون کو ہم کل پورا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.